السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ثنا متعدد تقریری مقابلوں میں پہلا انعام جیتنے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی، یعنی ثنا نے بہت سے تقریری مقابلوں میں حصہ لیا اور بہترین انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اور عمدہ انداز میں تقریر کرنے کے بعد اس نے کئی مقابلوں میں پہلا انعام حاصل کیا تھا۔ آج بھی سب حاضرین جلسہ اس توقع کے ساتھ اس کی تقریر سننے کے لیے ہموطن گوش تھے۔ حاضرین جلسہ یعنی جلسے میں موجود لوگ اس امید پر توقع یعنی امید پر اس کی تقریر سننے کے لیے ہموطن گوش تھے، یعنی پوری توجہ سے اس کی تقریر سن رہے تھے کہ وہ اس موضوع پر کما حقہ یعنی مکمل طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرے گی۔ ثنا نے اپنی تقریر کا آغاز یعنی ابتدا کرتے ہوئے تاریخ کے اس دور کا حوالہ دیا، یعنی اس زمانے کا ذکر کیا جو دین اسلام کی ہدایت کی روشنی آنے سے پہلے سرزمین حجاز پر جہالت کی تاریکی کا دور مانا جاتا تھا، یعنی اس نے اس دور کا ذکر کیا جب اسلام کی روشنی ابھی پھیلنا شروع نہیں ہوئی تھی، لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، غفلت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہر سمت چھائے ہوئے تھے اور طاقتور کا زور چلا کرتا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول کے مطابق لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس دور میں تمام برائیاں اپنے عروج پر تھیں، لوگوں میں تمام اخلاقی اور معاشرتی برائیاں پائی جاتی تھیں، شراب نوشی عام تھی اور دیگر اور اخلاقی برائیاں بھی اس دور کے لوگوں میں پائی جاتی تھیں، لیکن سب سے زیادہ جو قابل افسوس بات تھی وہ یہ کہ اس دور میں کسی خاندان میں لڑکی کی پیدائش پر سوگ کا سماں طاری ہو جاتا۔ پیدائش یعنی اس کے پیدا ہونے پر، سوگ یعنی افسوس یا دکھ، سماں منظر طاری ہو جاتا، چھا جاتا، لوگ دکھی ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ ان کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اور بعض بد نصیب یعنی بدقسمت تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ زندہ درگور کرنا یعنی زندہ دفن کر دینا، گریز یعنی اجتناب، یعنی وہ اس سے بھی نہیں کتراتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور اس عمل پر انہیں بالکل افسوس نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہر تاریک رات کے بعد روشن صبح آتی ہے، یعنی جب تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جاتے ہیں اور تاریکی بے انتہا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ امید کی صبح، امید کی کرن ضرور روشن کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت یعنی نبی بننے کا اعلان کرنے کے بعد جب دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی ہر سو پھیلنے لگی، یعنی اسلام کی تعلیمات عام ہونے لگیں اور ہر سمت میں اسلام کا نور پھیلنے لگا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کا شرف بخشا اور قرآن مجید کی تعلیمات ہر سو پھیلنے لگی تو سرزمین حجاز کے حالات بھی یکسر تبدیل ہوتے نظر آنے لگے۔ یہاں کے حالات میں بالکل تبدیلیاں واضح طور پر دکھائی دینے لگی، اور اب بیٹی کو خاندان کے لیے باعث رحمت یعنی رحمت کی وجہ، رحمت کا باعث، اور اسے اپنے والدین کے لیے آخرت میں باعث شفاعت کی نوید سنائی گئی۔ باعث شفاعت یعنی شفاعت کی وجہ، بخشش کی وجہ، نوید یعنی خوشخبری، تو بیٹی کو خوشخبری قرار دیا گیا کہ وہ رحمت کا باعث ہے اور رحمت کا حساب نہیں ہوتا۔ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت، تو نعمتوں کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے لیکن رحمت کا حساب نہیں لیا جائے گا۔
اسی طرح آخرت کے دن بیٹی والدین کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو یہ خوشخبری اسلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، یعنی انہیں پالنا پوسنا، ان کی پرورش کرنا جس شفقت و پیار سے کی، اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس عزت و تکریم کا سلوک روا رکھا، وہ قیامت تک سب کے لیے بہترین مثال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے پیار اور محبت سے اور شفقت سے پالا، اور امہات المومنین یعنی مومنین کی مائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، ان کے ساتھ بھی عزت و تکریم کا رویہ اپنایا، اور قیامت تک کے لیے اس سے بہترین مثال نہیں مل سکتی۔ اپنے اہل خانہ یعنی خاندان کے لوگوں کے علاوہ بھی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عزت و احترام کا سلوک فرماتے، یعنی جو عزت اور احترام کا برتاؤ روا رکھتے تھے، اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کی زینت ہیں۔ بے شمار یعنی بہت زیادہ مثالیں، ان گنت مثالیں ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک دفعہ حاتم طائی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اس کا تلفظ بیٹا دیکھ لیں، استقبال یعنی اسے خوش آمدید کہا، اور بڑے جوشیلے انداز سے، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی عزت و احترام کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا۔ نہ صرف خوش آمدید کہا، ان کا استقبال عمدہ طریقے سے کیا، بلکہ اپنی چادر اتار کر، اپنی کالی کملی اتار کر فرش پر بچھائی، اور نہایت احترام سے اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ نہایت یعنی بہت، احترام یعنی عزت کے ساتھ آپ نے انہیں کہا کہ وہ اس کملی پر بیٹھ جائیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے لیے کس قدر احترام اور عزت کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ خواتین کو اسلام میں بے تحاشا عزت دی گئی ہے، اور بار بار ان کی عزت کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی نصیحت کی گئی ہے۔ ایک ماں کی حیثیت یعنی رتبے اور درجے سے اگر دیکھیں تو اس کے قدموں تلے جنت کی نوید سنا کر اسے وہ عزت و تکریم بخشی جو کسی اور معاشرے یا مذہب میں نہیں۔ تو عورت کو سب سے زیادہ عزت ماں کی حیثیت سے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی جو لوگ ماں کی خدمت کریں گے وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں گے، اور بالآخر جنت ان کا مقدر ہوگی۔ تو اتنی عزت معاشرے میں کسی بھی مذہب نے عورت کو اور ماں کو نہیں دی۔ اسلام میں خاوند کو اس بات کا پابند کیا گیا، یعنی یہ شوہر کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ نہ صرف اپنی شریک حیات یعنی بیوی کے نان و نفقے کا پورا خیال رکھے گا، نان و نفقہ یعنی گھریلو اخراجات، ان کی بنیادی ضرورتیں، ان کی روٹی کپڑے کھانے پینے کا خیال رکھے گا، بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے گا، یعنی پیار سے پیش آئے گا، اسے ڈانٹے گا ڈپٹے گا نہیں، اس کی دل آزاری نہیں کرے گا، اسے دکھی نہیں کرے گا۔ بیٹی اور بیٹے کی تربیت میں کوئی امتیاز نہ کرے، یعنی کوئی فرق نہ رکھے کہ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دے، اور اس کی بنیادی ضرورتوں کو زیادہ اہمیت دے، اور بیٹی کی ضرورتوں کو اگنور کر دے یا اسے نظر انداز کر دے، تو کسی قسم کا فرق اسے روا نہیں رکھنا۔ اسلام نے تو یہاں تک خواتین کو عزت بخشی، یعنی عزت عطا کی کہ جو والدین اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش اور تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور شادی کر کے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، تو وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں۔ سبحان اللہ! اسلام نے کیا کہا کہ اس نے عورت کو بے انتہا عزت بخشی۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ ماں ہونے کی حیثیت سے اسے کیسے عزت بخشی گئی، پھر بیوی ہونے کی حیثیت سے، اور اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر بیٹیوں کی صحیح تربیت کی جائے، ان کے پالنے پوسنے میں کوئی کمی نہ کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے، اور شادی کر کے اپنے فرائض یا ذمہ داریاں پوری کریں، تو وہ جنت میں، وہ والدین جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں بالکل برابر ہیں، بالکل ویسے ہی
وہ والدین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں گے، تو اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری ہوگی کہ جنت کی بشارت بھی مل گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے۔ تو جو لوگ عورت کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، بیٹیوں کا احساس کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کریں گے اور بیٹے اور بیٹی میں فرق روا نہیں رکھیں گے تو وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں گے۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات اور اپنے بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور بآسانی سبق کے اہم نکات اپنے بچوں کو ذہن نشین کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔